السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لا وتھ کشف اور میں ہوں کشف نثار۔ اور اگر آپ ان سوالات کے جواب جاننا چاہتے ہیں، نتاشا اس وقت کہاں ہے، کیا وہ چھوٹ گئی ہے، دبئی جا چکی ہے، اس نے دیے تھی اماؤنٹ دے دی ہے، اس کی بات اس کی جو اس نے ایکسیڈنٹ کیے تھے، جو اس نے بندے مارے تھے، اس کے گھر والوں سے ہو چکی ہے اور وہ کہ اپنے عدالت سے بری ہو چکی ہے۔ وہ تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ سٹارٹ میں نتاشا کو تھانے نہیں لے کے گئے۔ ایکسیڈنٹ کے وقت نتاشا کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ پھر جب سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیجز نکالی، نتاشا نے جب ان بندوں کو مارا، وہ اس سے پہلے بھی ایکسیڈنٹ کر چکی تھی، یہاں سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیجز میں آ چکا ہے۔ جب نتاشا نے یہ ایکسیڈنٹ کیا، پولیس اسے لے کر گئی اور پولیس اسٹیشن سے فوری طور پر جناح ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ذہنی ڈاکٹر کے پاس اسے لے کے جایا گیا۔ اگلے دن عدالت میں پیش کرنا تھا، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی تو اسے پیش نہیں کیا گیا۔ ظاہری سی بات ہے، ایک انسان، نارمل انسان جب کوئی ایکسیڈنٹ کرے گا، اس سے کوئی قتل ہو جائے گا تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا کہ اس نے کیا کر دیا، اب آگے کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا۔ تمام چیزیں اس کے ذہن میں تھی، یہ بات تھی، اس طرح اس کی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ پاگل یا کوئی ایسی نہیں ہے، بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ کورٹ میں جو جاتے ہیں اسے میجر ہونا چاہیے اور اس کا جو ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے، سب کچھ، کہ وہ کورٹ میں پیچھے جانے والے سوالات کے جواب دے سکے۔ جب پہلے دن اس کو جانا تھا، وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ وہ کورٹ کے سوالات کے جواب دے سکے، اس لیے اسے ہاسپٹل نہیں لے کے جا سکے۔ وہ نشے والی اس میں کوئی بات نہیں آئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ نہ ہی وہ پاگل واگل ہے، وہ ایک نارمل انسان ہے۔ ایک نارمل انسان نے قتل کے، ایک نارمل انسان کی گاڑی کے نیچے لوگ آئے اور اس کے ذہن میں اثر پڑا، جس کی وجہ سے اس کی دماغی حالت اس وقت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس وقت اس کو ہاسپٹل لے کے گئے اور ذہنی ڈاکٹر پاس اسے لے کے جایا گیا، اسے تھانے میں پیش نہیں کیا گیا۔ اگلے دن جب پیش ہونا تھا وہ نہیں ہوئی۔ جب اس کے بعد جب اس کو پیش کرنا تھا، جناح ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے جب میڈیکل کر کے بتایا کہ نتاشا کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک ہے، ذہنی بیماری نہیں ہے، اسے عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ میڈیکل جب ڈاکٹرز نے کہہ دیا، پولیس نے کہہ دیا، تب اس کے بعد نتاشا کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ پھر جج صاحب نے اسے جیل میں جانے کا حکم سنا دیا اور اس وقت نتاشا جیل میں ہے۔ اب اس کے چھوٹنے کی یہی طریقہ ہے کہ اگر جن لوگوں کو مارا ہے اور جن کو جو اس کی گاڑی کے آگے آ کے زخمی ہوئے ہیں یا اور جو مر گئے ہیں، ان کے گھر والے ان سے اس کی رقم سے جو قانونی کارروائی کرتے ہیں، جو رقم آتی ہے دیت وغیرہ، وہ لے لیں، اس طرح وہ چھوٹ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ نہ مانے تو قانونی کارروائی چلے گی، اور جو نارمل انسان کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہی اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ اس وقت جے ڈی سی کے ظفر بھائی کھڑے ہیں اور علی شیخانی کھڑے ہیں، وہ دونوں اس کے اپوزٹ کھڑے ہیں، ان لوگوں کے لیے کھڑے ہیں جنہوں کو اس نے مارا، انہوں نے جو ان کی گاڑی آگے نیچے مر گئے، یہ دونوں مل کر ان لوگوں کو انصاف دلوا رہے ہیں۔ اور اب جو قانونی کارروائی چلے گی وہی چلے گی۔ اگر اس کے گھر والے مان گئے تو نتاشا چھوٹے گی، ورنہ نتاشا جیل میں ہی رہے گی۔ اور جو اس کی پنشمنٹ ہے، جو ہم نے پنشمنٹ دیکھی ہے سیکشن 322 میں پنشمنٹ ہے، اس میں قتل بسبب ہے، جو اس نے قتل کیا ہے اس میں اس کو جو پنشمنٹ ملنی ہے وہی اس کو پنشمنٹ ملے گی۔ جیسے قانونی کارروائی چلتی ہے وہی قانونی کارروائی چلے گی۔ ان کیس اس کے گھر والے مان جاتے ہیں، ان سے اماؤنٹ لے لیتے ہیں، تب ہی اس کے چھوٹنے کے امکانات ہیں، ورنہ یہ اس کی کارروائی ویسے ہی چلے گی جیسے کارروائی نارملی چلتی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔